السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، اسلامی معلومات چینل سے میں سید وسیع الدین آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں، تاکہ دین کی یہ ضروری اور مختصر سی معلومات آپ کے علاوہ دوسروں تک بھی پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ نماز کے مسائل کا مختصراً تذکرہ چل رہا ہے، آج انشاءاللہ ہم امامت اور جماعت کے سلسلے میں کچھ تھوڑی سی اور ضروری گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اسلام میں جس طریقے سے نماز کو فرض قرار دیا گیا ہے، 5 وقت کی نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں، اسی طریقے سے ان 5 نمازوں کو باجماعت پڑھنے کی بھی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص باجماعت نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، تو اکیلی نماز سے 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جب تک وہ جماعت کے بعد مصلی پر بیٹھا ہوتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر جماعت کے لیے پہلے سے پہنچ جائے تو جب تک وہ جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے اس وقت تک وہ نماز ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے، تمام سنت و نوافل اور واجبات کا لحاظ کرتے ہوئے 40 دن باجماعت نماز اس طریقے سے پڑھے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہونے پائے، کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہونے پائے، چھوٹنے نہ پائے، تو ایسا شخص جہنم سے اور نفاق سے بری کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے جہنم سے بھی نجات عطا فرما دیتے ہیں اور نفاق سے بھی بری فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی تو آدھی رات کی عبادت کا ثواب اسے مل گیا، گویا کہ اس نے پوری آدھی رات اللہ کی عبادت کی۔ باجماعت نماز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا بلا کسی عذر کے، اس پر وعیدیں بھی بہت سخت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص گھروں میں بلا عذر نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ اذان دو، اور جو لوگ جماعت کے لیے مسجد نہ آئیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیثوں میں باجماعت نماز کو ترک کرنے، جماعت کو ترک کرنے کی وعیدیں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ نماز کی امامت یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی شخص تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، سنتوں کا، مستحبات کا، واجبات کا، ہر چیز کا لحاظ کرتے ہوئے خوب اچھے طریقے سے، اور قرآن کو صحیح اور اچھے ڈھنگ سے، جس طریقے سے قرآن کے پڑھنے کا مطالبہ ہے، ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر کوئی شخص امامت کرے تو وہ اپنی نماز کے ساتھ ساتھ مقتدیوں کی نماز کے بقدر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی اپنی نماز کا جتنا ثواب ہے اتنا ہی جتنے مقتدی اس کے ساتھ ہوں گے ان سارے مقتدیوں کی نماز کا ثواب بھی اس کو ملے گا، ان سب کی نمازوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز میں، نماز کے سنتیں، نماز کے مستحبات، نماز کے واجبات اور قرآن کے پڑھنے کا جو مطالبہ جس ڈھنگ پر کیا گیا ہے اس ڈھنگ سے نہ پڑھ کر کے کسی اور طریقے سے اگر کوئی شخص نماز پڑھے تو پھر ایسے شخص کے بارے میں وعید بھی وہی ہے۔ اگر اس کی وجہ سے نماز میں کچھ کمی آ گئی تو جو وبال اس کو اپنی نماز کا ہوگا وہ مقتدیوں کی نماز کا وبال بھی اسی کے سر آئے گا۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی اور سب کی نمازیں ضائع ہوئیں تو ان ساری نمازوں کی ذمہ داری بھی امام پر ہوگی۔ لہٰذا اسی وجہ سے امامت ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی عظیم ذمہ داری ہے، اسے بہت ہی سوچ سمجھ کر کے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ امامت کا حقدار اگر ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے تو بڑی لمبی ترتیب ہو جاتی ہے۔ آج کے ہمارے دور میں امامت کا حقدار کون ہے، امامت کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، کون شخص امامت کر سکتا ہے، اگر اس کی مکمل لمبی تفصیل بیان کی جائے تو بہت ہی تفصیلی بات ہوگی اور ہماری ضرورت کے لحاظ سے وہ کچھ زیادہ ہو جائے گی۔ اس وقت جو ہمارے معاشرے کی جو ضرورت ہے وہ مختصراً یہ سمجھ لینا ہے کہ امامت کا حقدار وہ شخص ہے جو نماز کے مسائل سے، اس کے سنتوں سے، اس کے واجبات سے، اس کے مستحبات سے، اس کے فرائض سے خوب اچھی طریقے سے واقف ہو اور نماز کے تمام ارکان کو خوب اچھے ڈھنگ سے ادا کر لینے پر قادر ہو، اور قرآن کو اچھے طور پر
تجوید کے ساتھ پڑھنے پر قادر ہو، صحیح طور پر قرآن پڑھنے والا ہو، وہ شخص امامت کا حقدار ہے، اسے امامت کرنی چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا نہیں ہے تو جتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں ان میں جو سب سے اچھا قرآن کو پڑھنے والا اور قرآن کے نماز کے مسائل کو جاننے والا ہو، اسی کو امامت کے لیے متعین کیا جائے، اسی کو امامت کے لیے کھڑا کیا جائے۔ یہ ہے امامت کا مختصر سا مسئلہ۔ مختصراً اتنا جاننا چاہیے کہ جو نماز کے تمام مسائل سے، اس کے فرائض سے، اس کے واجبات سے، اس کی سنتوں سے، اس کے مستحبات سے خوب اچھی طریقے سے واقف ہو، قرآن کو تجوید کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے پڑھنے پر قادر ہو، اور پھر تمام ارکان کو اور تمام واجبات و مستحبات کو اچھے طور پر ادا کرنے پر قادر ہو، وہی شخص امامت کا حقدار ہے، اسے امامت کرنی چاہیے اور اسے مصلی پر کھڑا ہونا چاہیے۔ ورنہ اگر خدا نخواستہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے اور کسی طریقے کی کوئی کمی بیشی رہ گئی تو تمام جتنے بھی لوگ امامت اقتداء میں ہوں گے اور امام کے پیچھے ہوں گے، ان سب کی نماز کی کمیوں کی ذمہ داری خود امام پر عائد ہوگی، اور مسئول بھی وہی ہوگا، اسی سے سوال کیا جائے گا، پوچھ گچھ بھی اسی سے ہوگی۔ اور ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ ہر آئرے غیرے کو امامت کے لیے جو کھڑا کر دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، اس میں اس مسئلے کو خوب اچھی طریقے سے جاننا چاہیے کہ جو اعمال فسق ہیں، یعنی کبیرہ گناہوں کا مرتکب، جو کبیرہ گناہ انجام دے رہا ہو، کبائر کا مرتکب ہو اور اس پر ڈٹا ہوا ہو کبیرہ گناہوں پر، تو ایسے شخص کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ جیسے کہ داڑھی کو، مثال کے طور پر داڑھی کو ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب اور سنت مؤکدہ قرار دیا گیا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس کو واجب قرار دیا گیا ہے، بعض کے نزدیک سنت مؤکدہ قرار دیا گیا۔ اس داڑھی کو جو ایک مشت سے کم میں کاٹ دینا یا اس کے بالکل تراش کر کے ختم کر دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہوتا ہے، جھوٹ بولنے کا عادی فاسق ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں فسق کی ہیں۔ معاملات میں، خرید و فروخت میں، اس طریقے کی چیزیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں یا حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہوں، ان کو جری ہو کر کے چھوڑنے والا ایسا شخص فاسق ہے۔ فاسق کی امامت مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے بالکل۔ جماعت صرف فرض نمازوں کے لیے ہے۔ جو 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں، عیدین کی نماز اور جمعہ کی نماز، ان نمازوں میں جماعت ضروری ہے اور جماعت کی اجازت انہی نمازوں کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نوافل کی جماعت نہیں ہے۔ وتر کی نماز کی جماعت صرف رمضان المبارک ہی میں پڑھی جائیں گی۔ رمضان المبارک کے بعد اس کے علاوہ دنوں میں وتر تنہا پڑھی جائے گی، باجماعت نہیں پڑھی جائے گی۔ عورتوں کا باپردہ ہونا یہ اسلام میں فرض قرار دیا گیا ہے، ایک فرض عمل ہے۔ خاص طور سے چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے علاوہ پورے بدن کا ڈھانپنا یہ فرض ہے عورتوں کے لیے۔ اگر کسی شخص کی بیوی اس سے روگردانی کرتی ہے، اس فرض چیز سے بے پرواہ ہے اور وہ اس پر نکیر نہیں کرتا، تو پھر ایسے شخص کی امامت بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور ایک چیز قضا نمازوں کے سلسلے میں چھوٹی سی بات اس دن رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ نفل تو کسی حال میں نہیں چھوڑتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نماز ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھیں گے کسی دن، لیکن نفل کے ساتھ پڑھیں گے۔ نفل کسی بھی حال میں نہ چھوٹنی چاہیے، اور نفل چھوڑنے والوں پر تنقید بھی کریں گے، اور خود ہفتے بھر کی فرض چھوڑتے پھریں گے۔ تو نفل کا درجہ نفل کی حد تک ہے، یعنی اگر آپ پڑھیں گے تو ثواب کے حقدار ہوں گے، نہ پڑھیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے، کسی طریقے کی پوچھ نہیں ہوگی آپ سے۔ ہاں، اگر آپ نے نمازیں چھوڑ رکھی ہیں، نمازوں کا قضا کرنا، ان کا پورا کرنا آپ کے اوپر لازم ہے،
تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ ان نفل نمازوں کی جگہ ان قضا نمازوں کو پڑھیں۔ نفل نمازوں کی جگہ پر قضا نمازوں کا پڑھنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تو یہ مختصر سی کچھ ضروری معلومات تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔